السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے امیر المومنین کا خطاب دیا اور مولا قرار دیا، یہ لقب صرف حضرت علی کا ہے۔ وہ 21 رمضان کو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے۔ آخر ہوا کیا تھا؟ ان کا قتل کس نے کیا اور کیسے کیا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ یہ وقت تھا 19 رمضان کی صبح کا، جب حضرت علی فجر کی نماز سے چند لمحے قبل کوفہ کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ مولا علی نے نماز شروع کی اور جب سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے ان کے سر پر زہر آلود تلوار مار کر زخمی کر دیا۔ زخم ان کے ماتھے تک تھا۔ جب اس پر تلوار لگی تو اس نے کہا، رب کعبہ کے وعدے سے میں کامیاب ہو گیا۔ جب کوفہ کے لوگوں نے مولا کے قتل کا اعلان سنا تو لوگ مسجد کی طرف بھاگے۔ حضرت امام علی گر پڑے اور اپنے زخم پر زمین سے مٹی اٹھا کر ڈالنے لگے۔ ان کا چہرہ اور داڑھی خون سے تر ہو چکا تھا۔ حضرت علی کو تلوار کا نشانہ بنایا گیا تو زمین و آسمان کانپ اٹھے اور مسجد کی دیواریں لرزنے لگیں۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین بھی مسجد کی طرف بھاگے۔ دونوں بیٹوں نے اپنے باپ کو اٹھایا اور زخم پر کپڑا باندھ دیا۔ تب حضرت علی نے انہیں بتایا کہ ابن ملجم، جو ایک یہودی عورت کا بیٹا ہے، نے مجھے زخمی کر دیا ہے۔ حضرت علی کے جسم میں زہر کا اثر پھیل چکا تھا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے انہیں کمبل میں لپیٹ کر گھر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ افطار کے وقت جب روزہ کھلا تو اہل کوفہ ابن ملجم کو گرفتار کر کے امام علی کے پاس لے آئے۔ پیاس کی وجہ سے ان کی حالت بہت خراب تھی۔ امام حسن اپنی افطاری کے لیے امام علی کے لیے دودھ لائے۔ اس نے دودھ ابن ملجم کو بھی دیا اور فرمایا کہ یہ پیو، تمہیں پیاس لگی ہوگی۔ ابن ملجم نے کہا، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی اور 1000 درہم میں ہی اس پر زہر لگائی۔ اس تلوار پر اتنا زہر ہے کہ اگر یہ زمین پر پھیل جائے تو اس پر موجود تمام زندہ چیزیں مر جائیں۔ اس کے بعد حضرت علی اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 21 رمضان کو انتقال کر گئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے آپ کو غسل دیا اور کفن پہنایا۔ حضرت علی کو نجف میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار وہاں پر موجود ہے اور عقیدت مندوں سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے مزار پر حاضری نصیب فرمائے، آمین۔